بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ابھی اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر کرسمس کے حوالے سے تشہیری مہم بھی جاری ہے، اور اس کے حقائق، موافقت اور مخالفت کے حوالے سے بھی بحثیں جاری ہیں۔ میں اس مختصر سے خطبہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا کہ اسلام نے جہاں مسلمانوں کو بے شمار حقوق عطا فرمائے ہیں، وہیں دنیا کے دیگر مذاہب جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، خواہ وہ کسی آسمانی مذہب کا دعویٰ کرنے والے ہوں، اپنے آپ کو انبیاء کا پیروکار کہلانے والے ہوں، یا خود ساختہ مذہب کے پیروکار ہوں، ان تمام غیر مسلموں کو بھی بے شمار حقوق عطا فرمائے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ان کے ساتھ وہ نرمیاں ہیں کہ جو امت مسلمہ کو حاصل نہیں۔ کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ اللہ نے دو ٹوک اعلان کر دیا کہ کسی کو زبردستی کلمہ نہیں آپ نے پڑھانا، دین میں داخل نہیں کرنا۔ قد تبین الرشد من الغی، قرآن کریم کے 30 پارے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں رشد و ہدایت کو، صراط مستقیم کو، کامیابی اور کامرانی کے راستوں کو، کامیابی اور کامرانی کے اصولوں کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اور گمراہی بھی واضح ہو چکی ہے، رشد و ہدایت کا انجام بھی بتلا دیا، نتیجہ بھی بتلا دیا، اور کفر و ضلالت اور گمراہی کا نتیجہ بھی بیان کر دیا ہے۔ لیکن کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اسلام نے کفار اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے ان کے عبادت گاہوں کی توہین سے بھی منع کیا ہے، اور ان کو عبادت کرنے کی آزادی بھی دی ہے مسلم معاشرے میں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اسلام نے کسی صورت کسی غیر مسلم کو، حتیٰ کہ کسی مسلمان کلمہ گو کو، یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اسلام کے احکام، اسلام کے اصول اور قوانین کی مخالفت کریں، یا اس کے خلاف کوئی سرگرمی دکھائیں، کوئی سازش کریں۔ بالکل اجازت نہیں دی۔ پھر دوسری بات کہ کسی مسلمان کو اسلام کے اسلامی تعلیمات، اسلامی احکام و عبادات کو چھوڑ کر یا اس کے ہوتے ہوئے دوسروں کے شعائر اور ان کی عبادت میں شرکت اور ان کو اپنانے کی بھی اجازت نہیں دی، یہ حرام کر دیا مسلمانوں پر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے دو ٹوک پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ دین اللہ کے ہاں قیامت تک کے لیے صرف اور صرف ایک چیز ہے، اور وہ الاسلام ہے۔
اس کے علاوہ کوئی چیز دین، قانون، شریعت، دستور اور منشور نہیں ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور ازم کو، کسی اور چیز کو، غیر اسلامی شاعر کو، غیر اسلامی قوانین اور اصولوں کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے کسی صورت قابل قبول نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص آخرت میں سخت خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ دو ٹوک اعلان ہے اللہ کا، کوئی ترمیم نہیں، کوئی تنسیخ نہیں اس کی، یہ آخری اعلان ہے پوری کائنات کے انسانوں اور جنوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، برملا واضح اعلان۔ اس اعلان کے بعد رب کے، خالق کائنات کے دو ٹوک فیصلے کے بعد، جو پھر بھی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنی عافیت، اپنی کامیابی اور کامرانی سمجھے گا اور اس کو اختیار کرے گا، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے، وہ رب کا دشمن ہے، وہ کتاب و سنت کی مخالفت کرنے والا ہے کہ اتنے واضح اعلان کے بعد بھی وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کل دنیا میں اور پاکستان میں بھی کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے۔ میں، آپ جانتے ہیں چونکہ ہم تو، ہماری ہر بات یہ الحمدللہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اور حقائق کی روشنی میں ہوتی ہے، کوئی کسی پر ناجائز طنز نہیں، رد نہیں، کسی کی توہین نہیں، کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں حقائق کی وضاحت۔ ہاں، اس میں اگر کوئی پریشان ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، ورنہ تو پورا قرآن ہی کئی لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی تھا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ڈے ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی رسم بن چکی ہے۔ کرسمس ڈے ہے، اور اب تو یوم سیاہ بھی بنایا جانے لگا کئی جگہ پر، یوم کو بھی سیاہ کہا جانے لگا، مہینے بھی سیاہ ہو گئے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے توفیق دی تو کسی دن میں بیان کروں گا سنڈے منڈے، یہ جو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں نا سنڈے ہے آج، یا کل سنڈے ہے، یا سنڈے کو ملوں گا، یہ بھی شرک کا لفظ ہے، منڈے بھی شرک کا لفظ ہے، اور یہ اللہ معاف فرمائے اسلام کے اندر ہماری زبانوں میں جاری ہو گیا ہے۔ سن کہتے ہیں سورج کو، سنڈے کا معنی ہے سورج کی پوجا کا دن، منڈے کا معنی ہے مون چاند کی پوجا کا دن، اور سارے دن ہی تقریباً ان کے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی اور ان کی عبادت کی مناسبت سے ہیں۔ اسی طرح یہ جو کرسمس ڈے ہے یہ بھی غیر اللہ کی عبادت کے مناسبت سے ایک دن منایا جا رہا ہے۔ کرسٹ جو ہے، میں نے خود ڈکشنری دیکھی ہے، حتیٰ کہ کیمبرج کی ڈکشنری جو ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، کرس ماس، اصل میں یہ لفظ تھا کرسٹ ماس، تو کثرت استعمال سے کرسمس ہو گیا۔ اور کرسمس کا معنی ہے، کرس کا ترجمہ یہ کیا ہے آسمانوں کا روحانی بادشاہ، آسمانوں کا روحانی بادشاہ، اللہ کا بیٹا۔ اور تو کرسمس کا معنی ہوا کرسمس ڈے، کہ وہ دن جس دن آسمان کے روحانی بادشاہ یا مسیح علیہ السلام یا اللہ کے بیٹے کی عبادت کا دن، یعنی یہ اللہ کے
اللہ کی عبادت جو مسیح علیہ السلام کو وہ یسوع مسیح کہتے ہیں، جیسے یا یسوع مسیح، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس کی عبادت کا دن. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسائی جو نصرانی ہیں ان کا عقیدہ اس وقت بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور آج بھی یہی ہے. ان کے چار بڑے گروہ ہیں عیسائیوں کے. ہمارے ہاں کیتھولک ہیں، آرتھوڈکس بھی ہیں، پروٹسٹ بھی ہیں اور بھی ہیں. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی الہ ہیں، مشکل کشا ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ تیسرا الہ ہے. اور ان تینوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اور قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اللہ فرماتے ہیں ان نصرانیوں نے بہت بڑا کفر کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیسرا ہے اور ایک ان میں سے عیسیٰ بھی اللہ ہے. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا جز ہے، اللہ کا حصہ ہے. مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور قرآن کریم میں اس کا جگہ جگہ ذکر ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں. یہ بڑی آڑی ٹیڑھی تقسیم اور ان کی ذہانت ہے. اور اسی طرح فلسفیوں کا عقیدہ بھی اسی طرح کا ہے تقریباً. وہ مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد یا اللہ کا جز قرار دیتے ہیں. ہندوؤں نے بھی کئی چیزوں کو اللہ کا جز قرار دیا. کچھ لوگ ہمارے ملک میں ہیں، دنیا میں ہیں، وہ اہل بیت کو اللہ کا جز قرار دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جز اور حصہ قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، یعنی اللہ کے نور میں سے یہ نور کا ٹکڑا دنیا پر آیا ہے. یہ تو اکثریت کا یہ ذہن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، یعنی اللہ کے نور کا جز ہیں، حصہ ہیں. کچھ لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں جو عیسائیوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حصہ نہیں بلکہ خود اللہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہی مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ وہ کہتے ہیں. تو بالکل وہی عیسائیوں والا عقیدہ، بلکہ ان سے بھی آگے کیا گزرا مشرکین مکہ کی طرح. اب ان سب کی اللہ رب العزت نے تردید فرما دی. یہودیوں کی، نصرانیوں کی، مشرکین عرب کی، ہندوؤں کی، بت متوں کی، بت پرستوں کی، سب کی، حتیٰ کہ جو جز اللہ کا جز کسی کو قرار دیتے ہیں ان کی بھی. اور جس صورت میں اللہ رب العزت نے ان کی تردید کی وہ صورت 10 پاروں کے برابر ہے، 10 پاروں کے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس صورت کی عظمت، اس صورت کا مقام و مرتبہ دیکھیں آپ، کہ جو رب کے تعارف پر مشتمل ہے، رب کے تعارف پر، رب کی پہچان. جیسے ہم کہیں کسی مجلس میں جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں تعارف کرواؤ. اللہ کا تعارف ہے اور وہ ہے سورہ اخلاص. اور ایک آیت ہے جس میں اللہ کا تعارف ہے، وہ آیت بھی بڑی عظیم ہے، وہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آخر وہو العلی العظیم تک یہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے. تو اس صورت میں اللہ نے فرمایا اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے. اولاد تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں، ہم سر نہیں، اللہ جیسا نہیں، اللہ کے کوئی مثل بھی نہیں. تو یہ صورت اللہ کے تعارف پر
پہچان پر مشتمل ہے کہ وہ الصمد ہے، یعنی بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ اسی طرح کی اور جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی نا تو شیطان اوپر جانے لگے، یہ اوپر سے خبریں فرشتوں سے سن کر آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ گئے تو ان کو آگے شہاب ثاقب پڑے اور پہرے لگے ہوئے تھے، واپس آ کر ابلیس کو بتایا۔ ابلیس اپنا تخت جو ہے وہ پانی کے اوپر لگاتا ہے آج بھی۔ اس کو بتایا کہ اب آسمان پر ہم خبریں لینے کے لیے گئے تو آگے سے ہمیں شہاب ثاقب پڑے اور فوجدنا مولیات حرسن شدیدہ، اب ہم نے پایا کہ شدید پہرے لگے ہوئے ہیں، شدید پہرے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، اس نے کہا کہ بڑا فیصلہ ہوا ہے، زمین میں چلو پھرو دوڑو، مجھے رپورٹ لا کے پیش کرو کہ کیا حادثہ پیش آیا، کیا واقعہ۔ جن اڑنے والے بھی ہیں، جن چلنے والے بھی ہیں، تیرنے والے بھی جن ہیں۔ ایک ٹولی مکہ سے گزر رہی تھی، نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، وہ نیچے آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ پہلی مرتبہ یہ کلام ہم نے سنی ہے مکہ کے اندر، اس سے پہلے بھی ہم گزرے نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے قرآن کریم سنا اور آمنا بہی یہدی للرشد آمنا بہی، اسی وقت وہ ایمان لے آئے، اسی مجلس میں وہ جن مومن ہو گئے۔ انہوں نے جا کر جو ابلیس کو رپورٹ پیش کی کہ جس آخری نبی نے آنا تھا وہ آ گیا ہے اور وہ مکہ میں ہے اور یہ قرآن پڑھ رہا تھا، اس کو سورہ جن کہتے ہیں آپ۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ آپ اس میں سورت میں ابتدا میں دیکھیں کہ اس میں جا کر انہوں نے کہا اپنی قوم کو کہ ہم کیا، دیکھو ہمارا عقیدہ پہلے کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، یہ ہمارا عقیدہ تھا۔ یہ لفظ وہاں موجود، یہ بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ آج تک تو ہمارا یہی عقیدہ تھا کہ مریم اللہ کی بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یا اللہ ہے۔ یہ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا نہ کوئی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اگر اللہ کے نور میں سے نعوذ باللہ نور دنیا میں آ گیا تو وہ اللہ کا جز ہوا، حصہ ہوا، اور حصہ کیا ہوتا ہے پھر؟ تو یہ عقیدہ بھی بالکل شرکیہ اور انتہائی گندا عقیدہ ہے اور جس کو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ باقی رہا اس کو کرسمس ڈے، یہ اللہ کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت یا ولادت کا دن، اور عموماً اس کو عبادت کا دن کہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے بھائی۔ اب ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے کا جو دن ہے، یہ تو ویسے ہی عقیدہ شرکیہ ہوا نا، پھر غیر اللہ کی عبادت کا دن ہے، اور اس پر پھر ان کو مبارکباد دینا، تہنیتی ہاں جی، اور ان کو کارڈ بھیجنا اور ان کے تحفے تحائف دینا، یہ تو بالکل جائز نہیں ہوا۔ گویا کہ آپ ان کے اس عقیدے کی تائید کر رہے ہو کہ آپ اس دن غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہو، اور ہم آپ کو اس پر مبارکباد دیتے ہیں۔ اور یہ جملہ کتنا سخت ہے، سورہ مریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتنا خوفناک جملہ ہے، کتنا تباہ کن ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن منہ، اس جملے کی وجہ سے، اس دعوے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے۔
گر جائیں ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، پہاڑ گر جائیں، پہاڑ گر جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر ڈالا ہے کہ وہ بھی صاحب اولاد ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَانِ، ظالمو رحمان کے لیے تو مناسب ہی نہیں کہ وہ اس کو اولاد کی ضرورت ہو، نہ اس پہ کوئی بچپن ہے، نہ اس کے لیے کوئی بڑھاپا ہے، نہ اس کے لیے کوئی کھانے پینے کا کوئی کھانا پینا ہے کہ چلو مستقبل کا مسئلہ ہے تو اولاد کام آئے گی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا جملہ ہے، ایسی بات ہے کہ زمین کا، اس کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جائے اگر اللہ رب العزت صبر نہ کرے تو۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوے اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں کائنات میں، پوری کائنات میں اللہ سے بڑا صبر کرنے والا نہیں تکلیفوں پر۔ اللہ کہتا ہے دیکھو ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے۔ تکذیب کیا ہے؟ ابن آدم کیا تکذیب کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی رسول نہیں بھیجے، کوئی کتابیں نہیں بھیجی، کوئی قیامت نہیں، کوئی نہیں، اور اللہ کی اولاد ہے، یہ بھی جھوٹ ہے اللہ پر، اللہ کی بیوی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے اللہ پر۔ اور فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یشتمنی، گالی کیا دیتا ہے؟ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، دینوں کو برا بلا کہتا ہے، ہیں؟ اور فرمایا میں ہی زمانہ ہوں، انا دہر، زمانہ میں ہوں، یہ میری کاریگری ہے، یہ میری صنعت ہے۔ مجھے بندہ گالیاں دیتا ہے اس تکذیب پر اور اس برا اللہ کو برا بلا کہنے پر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو صحت اور عافیت بھی دیتا ہے، اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے، ان کے مسائل بھی پورے کر رہا ہے۔ اس سے بڑا حوصلہ اور اس سے بڑا صبر کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس گالی میں ہم بھی شریک ہو جائیں کیا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقیقت میں عیسائیوں کا کیا عقیدہ تھا میں یہاں بیان کر چکا ہوں۔ اسمہ نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، اس کے پاس مسلمان ہجرت کرنے کے لیے گئے، شکایت گئی کہ یہ باغی آپ کے بھی اور ہمارے دین کے۔ نجاشی نے بلا لیا مسلمانوں کو کہ اپنا موقف پیش کرو۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور اس کو انہوں نے ترجمان مقرر کیا، جعفر بن ابی طالب کو۔ کہا جی دیکھو جو کچھ بھی ہو جائے نا ہم نے سچ ہی بولنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر وہ اس معاشرے کی تصویر کشی کی جو میں نے یہاں ممبر سے آپ کو بیان کر چکا ہوں کچھ جمعے قبل۔ پھر اس نے کہا کہ بھئی اس کتاب کے اندر یا وہ جو وحی کا پیغام جو آپ کے پاس آیا نا اس نبی پر، اس میں سے کچھ ہو تو مجھے سناؤ۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ بالکل واضح دو ٹوک اللہ نے بیان کیا ہے، اور بادشاہ اس وقت کے تمام راہب پوپ موجود تھے، وزراء موجود تھے، فوجوں کے کمانڈر موجود تھے، وزراء موجود تھے۔ ان سب کے سامنے یہ جب تلاوت کی تو بادشاہ کے رو رو کر ان کی داڑیاں تر ہو گئیں اور پوپ بھی رونے لگ گئے۔ بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا نجاشی نے اور کہا کہ یہ جو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو آپ کے رب نے جو آپ کے لیے جو دستور منشور اتارا ہے نا عقیدہ، اللہ کی قسم ہماری کتاب انجیل کے دائے ہوئے عقیدے اور اس عقیدے میں اس تنکے جتنا بھی فرق نہیں ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟
کہ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاہ الی مریم و روح منہ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور اللہ پر ناحق باتیں منسوب نہ کرو۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول اللہ ہے، اور عیسیٰ بن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، معزز ہستی ہیں، اللہ نے ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے۔ وروح منہ، اور یہ اللہ کی روح ہیں۔ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، یہ رب کے حکم کا نام ہے، رب کے آرڈر کا نام ہے، جو رب نے القاہ الی مریم، مریم کی طرف پھونکا تھا، القاء کیا تھا، کن، یہ روح منہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے۔ پھر بعد میں کیا فرمایا اللہ نے؟ غلو سے منع کیا، دین میں زیادتی سے منع کیا۔ عیسیٰ بن مریم کے متعلق جو حقیقت ہے اللہ نے وہ واشگاف کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ظالمو، رحمان کی اولاد نہیں، عیسیٰ اور مریم یہ اللہ نہیں، کانا یاکلان الطعام، اس لیے یہ الہ نہیں، اس لیے مشکل کشا نہیں، اس لیے حجر روا نہیں کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے اور اس کی ماں مریم بھی کھانا کھاتی تھی۔ یہ دلیل دی کہ یہ الہ نہیں۔ کیا کہ جو بیچارے اپنے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے پیٹ میں کچھ ڈالنے کے محتاج ہیں، پیٹ کے سامنے بے بس ہیں، پیٹ کے سامنے بے کس ہیں، پیٹ کے سامنے مجبور اور مقہور ہیں کہ نہیں ڈالیں گے تو کھڑے نہیں ہو سکیں گے، عبادت نہیں کر سکیں گے، مر جائیں گے، وہ اپنے جینے کے لیے اس چھوٹے سے پیٹ کے سامنے مجبور ہیں۔ کچھ ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی۔ جو پیٹ کے سامنے مجبور اور بے بس ہے وہ ساری کائنات کا نظام کیسے چلائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ بات آج مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ بات ان کو بھی، مسلمانوں میں سے بھی اکثریت کو سمجھ نہیں آئی۔ اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیں گے، مردوں کو کفن پہنائیں گے، کندھوں پر چارپائی اٹھا کر قبر کے گڑھے میں رکھیں گے، اوپر مٹی ڈالیں گے، مٹی ڈالنے کے بعد پھر اس کے یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں، سمجھ نہیں آئی۔ جیسے ہندوؤں کو سمجھ نہیں آئی کہ اپنے ہاتھ سے لکڑی، سیمٹ، سونے چاندی کی مورتی اور مشکل کشا بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری نے بچڑا بنایا، قوم گر گئی، سمجھ نہیں آئی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو سمجھ نہیں آئی، قوم کو سمجھ نہیں آئی، اپنے ہاتھوں سے لکڑی کے بت تراش کر کے اس کو کھڑا کر کے اس کے سامنے پھر یا فلاں ہماری مشکل کشا آج کر نہیں سمجھ آئی۔ اور یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جسے چاہے دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عبداللہ قرآن پڑھ، میں سنوں گا۔ فرمایا اللہ کے رسول اقرأ علیک و علیک انزل، آپ پر قرآن پڑھوں حالانکہ آپ پر نازل ہوا۔ فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ کوئی پڑھے میں سنوں۔ کہنے لگے میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ سورہ نساء کی تلاوت شروع کی تو جب میں اس آیت پر پہنچا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیسا وہ منظر ہوگا، کیسا وہ منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب پیغمبر اور ان لوگوں پر ہم آپ کو بھی گواہ بنا کر لائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر رہے مسلسل موتیوں کی طرح۔
ایک اس آیت میں ہے کہ جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو بھی جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، آپ کی امت پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ ایک سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کی ابتدا میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے مسلمان کی امت، ہم نے آپ کو امت وسط، امت درمیانی بنایا، اعتدال پسند، میانہ روی اختیار کرنے والی امت، اور تاکہ ہم آپ کو دوسرے لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں، وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارا نبی تم پر گواہ بن جائے، یعنی ہم دوسروں کے بارے میں گواہی دیں گے اور نبی ہماری گواہی دے گا۔ اس پر کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے رسول گواہی دیں گے تو گواہ تو وہ ہوتا ہے جو کانوں سے سنے، آنکھوں سے دیکھے تو گواہی دیتا ہے، سنی ہوئی بات، دیکھی ہوئی بات کی گواہی ہوتی ہے۔ گواہی ایسے تھوڑی ہوتی ہے کہ کوئی چیز نہ سنی نہ آنکھ سے دیکھی اور جا کے کہہ جی ہاں ہاں میرے سامنے ہوا یا میں نے سنا تھا، نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں کہ گواہی دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو میں نے تلاوت ختم کر دی۔ فرمایا اے ابن ام عبد، آپ جانتے ہو کہ میں کیسے گواہی دوں گا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا معاشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، نبیوں کو ایک ایک کر کے میں نے یہ جس کی مرتبہ بیان بھی کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور کھڑا کر کہیں گے کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میری تخذونی، مجھے اور میری ماں کی پوجا کرو اللہ کے علاوہ؟ میں الہ ہوں اور امیہ میری ماں الہ ہے، آپ نے یہ کہا تھا لوگوں سے کہ میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میری امی مشکل کشا حاجت روا ہے، ہم الہ ہیں، ہماری پوجا کرو، ہمیں پکارو، ہمارے دعا استغاثہ کرو، ہم پر توکل کرو، ہم سے مانگو۔ انت قلت للناس، مصور اللہ اللہ ہے۔ قال عیسیٰ علیہ السلام کے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ہے اللہ میرے لیے تو مناسب ہی نہیں کہ میں نہ حق بات کہوں، نہ حق بات کہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک وانت علام الغیوب، تو علام الغیوب ہے اللہ۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں گواہ تھا، میں سن بھی دے رہا تھا، میں ان کے معاملات کو دیکھ بھی رہا تھا، کب تک؟ مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اندر زندہ تھا، موجود تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، میں دنیا میں نہیں رہا اپنی قوم میں، تو رقیب ہے۔ رقیب کہتے ہیں راڈار کو، مراقب، راڈار کو مراقب کہتے ہیں۔ رقیب آپ اردو لفظ میں بھی استعمال ہوتا ہے، انت رقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود، میں بھی جب اللہ مجھ سے کہیں گے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کیا کرتی رہی، میں بالکل یہی جملے کہوں گا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ یہ لفظ کہاں ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں کئی جگہ پر لائے ہیں، دیگر کتب میں بھی موجود ہے یہ لفظ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی یہی کہوں گا، میرے بعد کیا کرتے رہے؟ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا، فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد یہ کیا کچھ کرتے رہے، کیا انہوں نے دین کے اندر بدعات، خرافات، نئی نئی رسم و رواج جاری کر لی تھی اور لوگوں کو اس کی طرف لگا دیا تھا کہ یہ کرو تو اتنا اجر ملے گا، یہ کام کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، یہ کام کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔
فرشتے کہیں گے یہ کام کرتے، آپ فرمایا سحقن سحقن لمن غیر دین بعدی، دفع کرو، پرے کرو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا تھا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ فرماتے تم ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرو جو اللہ نے کہی ہی نہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کے لیے تو مناسب ہی نہیں کہ کوئی بیوی بچے اس کے بنا لے، اپنے لیے رکھ لے۔ اچھا اس کے بعد کیا فرمایا سورہ مریم میں اللہ نے؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، مریم اللہ کی بیٹی، فلاں اللہ کا جز، اور فلاں اللہ کی بیٹیاں ہیں جی، اور فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے۔ فرمایا مجھے کیا ضرورت ہے بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، مجھے کیا ضرورت ہے مشکل کشاؤں اپنے ساتھ شریک بنانے کی، پارٹنر بنانے کی، ساجی اور ند بنانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور زمین و آسمان کی ہر چیز جس میں خربوں ضرب خرموں فرشتے، حتیٰ کہ جبریل، میکائیل اور اسرافیل، ومن فی الارض، زمین کی ساری مخلوق، الا آتی الرحمن عبدا، یہ کل قیامت کے دن سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے، نوکر کی حیثیت سے آئیں گے۔ الا آتی الرحمن عبدا، یہ رحمان کے پاس عبد بن کر آئیں گے، رحمان کی عبادت کرنے والے، رحمان کے حکم پر سر بسجود ہو جانے والے، رب کے حکم پر اپنی خواہشات کو قربان کر دینے والے۔ سب سے پہلے فرشتے ہیں اور اس کے بعد انبیاء ہیں، اس کے بعد مومن ہیں جو رب کے حکم پر عبداً ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ابلیس تھا جس نے رب کے حکم کے سامنے کہا انا خیر منہ خلقتنی من طین، میں نہیں سجدہ کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پوری کرۂ ارض میں، کائنات میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، معراج کا واقعہ۔ تاریخ انسانی میں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس سے پہلے نہ یہ واقعہ ہوا نہ ہوگا کہ اللہ نے انسانوں میں سے ایک انسان کو بحیثیت نبی، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، مقام محمود جس کو عطا کیا، اس کو اللہ نے مکہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے سات آسمان سے بھی اوپر اللہ رب العزت نے دعوت پہ بلایا۔ تحفہ 5 نمازیں دی۔ اس موقع پر فرمایا جب تاریخ بیان کی نا اللہ نے، پورا واقعہ تاریخ بیان کی، تو سبحان الذی اسری بعبدہ، لقب کیا دیا؟ عبد۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے محبوب بندے کو عبدہ ہو۔ تو فرمایا عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ مشکل کشا حاجت روا نہیں، یہ عقیدہ تھا اصل عیسیٰ علیہ السلام نے جو دیا اپنی امت کو، اور عیسائی امت اس پر کاربند رہے۔ آہستہ 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 شرک شروع ہوا، اور کسی نے کہا یہ خود اللہ ہے، کسی نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا یہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ تیسرا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بڑے احسن انداز سے ان کو دعوت دینی چاہیے، اور اس طرح کے پروگراموں میں ان کی اس شرکیہ کام میں شریک ہونا، کارڈ بھیجنا، مبارکباد دینا، تہنیتی پیغام دینا۔